السلام علیکم، میں ہوں شہباز بدر۔ براڈ شیٹ کمپنی نے برطانوی ہائی کورٹ میں جب پاکستان کے خلاف کیس جیتا تو اس کے ساتھ ہی نواز شریف، مریم نواز اور دیگر جو نون لیگی قیادت تھی انہوں نے اپنا ایک بیانیہ سیٹ کر لیا کہ یہ فتح دراصل براڈ شیٹ کی فتح نہیں ہے بلکہ یہ نواز شریف کی اخلاقی فتح ہے، کیونکہ پرویز مشرف نے یہ براڈ شیٹ کمپنی کو صرف اس لیے ہائر کیا تھا کہ وہ نواز شریف کے بیرون ممالک میں چھپائے گئے اثاثوں کو سامنے لے کر آئیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو پاکستان کی حکومت کو جرمانہ کیا گیا ہے، یہ دراصل اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف کوئی اثاثے باہر نہیں لا سکے تھے، تو پھر پاکستانی حکومت نے پرویز مشرف کے دور میں ہی اس معاہدے کو وقت سے پہلے ختم کرنا پڑ گیا تھا۔ یہ ہے نون لیگ کی طرف سے وہ نیریٹو جو پچھلے کچھ دنوں سے پھیلایا جا رہا تھا کہ حکومت پاکستان نے نواز شریف کے خلاف شروع سے ہی ایک ناروا سلوک رکھا ہے جس کی قیمت آج انہیں چکانی پڑ رہی ہے۔ ایک تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کے حوالے سے جب کیس کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے مطابق پاکستان کو تقریباً 4 ارب روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ جو ہے وہ براڈ شیٹ کمپنی کو ادا کرنا تھی، جس میں پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ کو بھی سیز کر دیا گیا تھا، تو پاکستان نے وہ رقم فوری طور پر ادا کر دی۔ تو مریم نواز نے اس کا الزام بھی عمران خان پر لگا دیا کہ عمران خان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ عمران خان کی حکومت سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی، اس سے پہلے آصف علی زرداری کی حکومت تھی۔ تو یہ جو کیس چل رہا تھا یہ 99 میں اس کمپنی کی خدمات لی گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں کہ نواز شریف سمیت جتنے بھی لوگ تھے ان کے اثاثوں کو سامنے لایا جا سکے جو انہوں نے کرپشن کر کے اور منی لانڈرنگ کر کے باہر کے ممالک میں بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر جب براڈ شیٹ کمپنی نے اپنا تحقیقات شروع کی تو بعد میں نواز شریف نے کوئی زور ڈالا اپنے گرنٹر پر، تو اس وجہ سے ان تحقیقات کو روک دیا گیا تھا، اور جب ان تحقیقات کو روکا گیا اور اس معاہدے کو وقت سے پہلے ختم کیا گیا تو پھر براڈ شیٹ کمپنی نے خلاف ورزی کے زمرے میں لیتے ہوئے اس کو برطانیہ کی عدالت میں چیلنج کر دیا اور اب پاکستان کو آ کے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب اس واقعے کی اصل حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ کیا اس واقعے میں جس طرح نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے اور براڈ شیٹ کمپنی ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں لا سکی تھی کہ ان کے بیرون ممالک میں کچھ اثاثے بھی موجود ہیں، تو اس حوالے سے جب نواز شریف نے یہ کہا کہ یہ براڈ شیٹ کمپنی کی فتح نہیں بلکہ یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کی اخلاقی فتح ہے، تو اس کے اوپر پھر براڈ شیٹ کمپنی کے سربراہ کا بھی 2 دن پہلے ایک انٹرویو آ چکا ہے جس میں انہوں نے ایک ویب ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ وہ تو نواز شریف کے اثاثوں کو جو ایون فیلڈز کے جو اثاثے تھے، اس کے علاوہ بھی 2-3 جگہ کے جو ان کے اثاثے تھے وہ تو باہر لے کے آ چکے تھے۔ تو اس کے اوپر جب انہوں نے پرویز مشرف کو بتایا، پرویز مشرف اور نیب اس وقت جو تھی ان کو جب اپڈیٹ کیا، سمری بھجوائی، تو مین وائل اس میں 2-3 سال گزر چکے تھے اور پرویز مشرف کے اوپر سعودی عرب کی جانب سے ایک پریشر قائم کیا گیا کہ اب اس تحقیقات کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو یہیں پر ختم کیا جانا چاہیے کیونکہ نواز شریف 10 سالہ معاہدہ کر کے بیرون ملک جا چکے تھے۔ تو پرویز مشرف کو بھی اس میں کوئی اب انٹرسٹ نہیں رہا تھا کیونکہ جب انہوں نے براڈ شیٹ کمپنی سے معاہدہ کیا تھا وہ 99 کی بات تھی۔ اس کے بعد 4 سال گزرنے کے بعد پرویز مشرف نے براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ اس معاہدے کو اس لیے ختم کر دیا کیونکہ ان کے اوپر دباؤ آ رہا تھا سعودی عرب کی جانب سے، جو کہ نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان 10 سالہ معاہدے کے گارنٹر کے طور پر وہاں پر تھے۔ تو اس لیے جب سعودی عرب نے پرویز مشرف سے یہ کہا کہ اب اس ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے درمیان آلریڈی ایک معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر اس طرح اثاثے تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کے اوپر پھر پرویز مشرف نے براڈ شیٹ کمپنی سے وقت سے پہلے معاہدہ ختم کر دیا۔ اس معاہدے کو قبل از وقت ختم کرنے کے بعد براڈ شیٹ کمپنی برطانوی عدالت میں گئی، وہاں سے پاکستانی حکومت کے خلاف چند سال پہلے وہاں پر فیصلہ آ چکا تھا، مگر پاکستانی حکومت نے اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور نواز شریف نے اس کے اوپر کوئی زیادہ غور نہیں کیا اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی، اور پھر وہ براڈ شیٹ کمپنی جو ہے وہ برطانوی ہائی کورٹ میں چلے گئی اور وہاں پر اب ان کے جب پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور پاکستان کے جو ہائی کمیشن کے جو اکاؤنٹس تھے وہاں پر منجمد کر دیے گئے کہ پہلے جرمانہ ادا کریں گے تو اس کے بعد ہی پھر یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکیں گے۔ تو پاکستانی حکومت نے، جو کہ اب وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے فوری طور پر وہ جرمانہ ادا کیا اور پاکستانی ہائی کمیشن کے جو اکاؤنٹ تھے ان کو بھی بحال کروایا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اگر یہاں پر خاموش رہتی تو زیادہ بہتر تھا، مگر نون لیگ کی بدقسمتی دیکھیں کہ جیسے یہ فیصلہ آیا اور پاکستانی حکومت نے براڈ شیٹ کمپنی کے جو واجبات تھے ان کو ادا کیا تو مسلم لیگ نواز نے
پلان یہ کیا کہ وہ اس کیس کو، براڈ شیٹ کی اس فتح کو اپنے حق میں ایک بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنی ایک جیت قرار دیں گے لوگوں کے سامنے لا کر، اور اس لیے انہوں نے ایک مہم بھی شروع کی۔ مگر یہ کچھ دن تو چلتا رہا، مگر جب یہ بات مریم نواز کے بعد نواز شریف نے لندن میں رہتے ہوئے کہہ دی تو پھر اس وقت براڈ شیٹ کمپنی کا جو سربراہ تھا وہ سامنے آیا۔ اس نے سامنے آ کر ایسے ایسے انکشافات کیے کہ لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ جس چیز کو نواز شریف اپنی اخلاقی فتح کہہ رہے تھے وہ دراصل نواز شریف کی کرپشن کی ایک اور کہانی بیان کر رہی تھی۔ براڈ شیٹ کے سربراہ نے کہا کہ ایک انجم نامی بندہ نواز شریف کی جانب سے ان کے پاس آیا، جو کہ اس وقت جرمنی کا مسلم لیگ نون کا صدر بھی ہے، وہ اس وقت نواز شریف کے کہنے کے اوپر براڈ شیٹ کے سربراہ کے پاس گیا اور ان کو آفر کی تھی رشوت کی کہ اگر نواز شریف کے اثاثے تلاش کرنے کی یہ جو مہم ہے اگر یہ روک دیتے ہیں تو نواز شریف اس کے بدلے میں آپ کو اچھا خاصا پیسہ دیں گے۔ تو براڈ شیٹ کے سربراہ نے کہا کہ نواز شریف نے ان کو براہ راست رشوت آفر کی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص نون لیگ کا جو کسی بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ نون لیگ کی کرپشن کا اور خصوصاً نواز شریف کی کرپشن کا بیک لاگ اتنا زیادہ ہے کہ یہ کسی بھی واقعے میں آپ کوئی بھی کرپشن کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، یا پھر یہ اپنی بے گناہی کا جہاں پر ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں پر ان کا کرپشن کا ایک اور نیا سکینڈل دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی، تو براڈ شیٹ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جس چیز کو یہ اپنی اخلاقی فتح قرار دے رہے تھے وہ دراصل ایک کرپشن کی ایک نئی داستان، نئی کہانی سنا رہا تھا۔ براڈ شیٹ کمپنی کے سربراہ نے ایک اور انکشاف کیا کہ انہوں نے کئی پاکستانی سیاستدانوں کے اثاثوں کو بے نقاب کر دیا تھا، اور اس کی رپورٹس بھی اس وقت کے جو مارشل لا اور ڈکٹیٹر تھے پرویز مشرف، ان کو بھجوا دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک نام تھا آفتاب خان شیرپاؤ، جن کے کچھ خفیہ اکاؤنٹس برآمد ہوئے تھے اور انہوں نے اس کی رپورٹ بھی پرویز مشرف کو دی تھی، مگر بعد میں انہوں نے کہا نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے خود آفتاب خان شیرپاؤ کے ان اکاؤنٹس کو بحال کروا دیا پاکستانی گورنمنٹ نے، اس وقت کی جو پاکستانی گورنمنٹ تھی، یعنی پرویز مشرف۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سننے میں آیا کہ آفتاب خان شیرپاؤ کو وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ تو براڈ شیٹ کمپنی کے سربراہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کیا تھا، پوری ذمہ داری سے کیا تھا، اور انہوں نے کئی پاکستانی سیاستدانوں کی جو خفیہ اثاثے تھے وہ منظر عام پر لا چکے تھے، اور ان کی بالترتیب جو رپورٹس تھیں وہ بھی پاکستانی حکومت اور نیب کو بھجواتے رہے، مگر اس کے بعد کیا ہوا اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے جب پاکستانی حکومت نے قبل از وقت معاہدہ براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ ختم کیا تو وہ اس کے متعلق پھر انصاف لینے کے لیے وہ برطانوی عدالت میں چلے گئے، اور جہاں پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اوورال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی نے اس بات کی تردید کی ہے کہ نواز شریف دراصل بے گناہ نہیں ہے، اور براڈ شیٹ کمپنی کی فتح کا نواز شریف کی اخلاقی فتح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف کی کہیں بھی کوئی فتح نہیں ہوئی، کیونکہ نواز شریف نے تو خود براڈ شیٹ کمپنی کو پیسوں کی آفر کی تھی کہ ان کے خلاف اثاثے تلاش کرنے کی جو مہم ہے اس کو ختم کر دیں، تو نواز شریف ایک اچھی خاصی رقم براڈ شیٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جس بندے کے تھرو یہ پیغام بھجوایا تھا وہ مسلم لیگ نواز جرمنی کا صدر ہے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف جب اپنی کسی اخلاقی فتح کا ذکر کریں تو سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی کرپشن کی ایک اور کہانی موجود ہوگی۔ نواز شریف ہو اور کرپشن نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔